تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ کافر ہو گئے، کسی نے کہا پاگل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے۔ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ان کی بات سننے لگا اور کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ حضرت، یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگ کو ہنسی آئی اور کہنے لگے، دہلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند نظر آیا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرے اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں، خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس شخص کہنے لگے، تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا، دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس، تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو خدا کی مانوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے تھے؟ تو اس پر ان بزرگوں نے کہا، بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتہ میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو میرے اللہ کی مانوں گا، اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے تو میں اپنے نفس کو یہی جواب دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اور اصلاح نفس کے لیے فکر کرنے والوں کو ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں میں بالکلیہ پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہوں، مثلا کھانے پینے کی حلال چیزیں، ان میں پابندی نہیں ہے، لیکن ان میں تقلیل اور کمی کرنی چاہیے کہ کبھی نفس کو دے دو، کبھی کہہ دو کہ بھائی اب نہیں تب ملے گا، اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا۔ اگر اس کی ہر جائز اور حلال خواہش پوری کی گئی تو پھر یہ نفس سر پر بیٹھ جائے گا۔